اسلام آباد وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ پیپلز پارٹی کے قومی ایشوز کمیٹی کے حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوئی، جس میں لیگی کمیٹی نے پیپلز پارٹی کے تحفظات پر اعلیٰ سطح غور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات میں شہری رحمان، سید مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی، سردار سلیم حیدر اور فیصل کریم کنڈی شریک تھے، جبکہ نون لیگ کے وفد میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ اور رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی ہم منصب سے بیروت کے راستے شام میں پھنسے پاکستانی شہریوں کے فوری انخلاء میں تعاون کی درخواست کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے کا لبنان کے وزیراعظم نجیب میقاتی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس میں لبنان کے خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا اور فلسطینی عوام کے لیے بھی اسی طرح کی جنگ بندی معاہدے پر زور دیا۔ اسلام آباد حکومت نے دینی مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق نیا مسودہ JUI کو دے دیا، جس میں JUI کو 2019 کا معاہدہ تسلیم کرنے سمیت دیگر آپشن دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے نیا مسودہ JUI کو دے دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینیٹر کامران مرتضی اور حکومت کی قانونی ٹیم کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ JUI فے کو 2019 کا معاہدہ تسلیم کرنے سمیت دیگر آپشن دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینئرز کا ٹرائل روکنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے درخواست پر سماعت کی وکیل جواد ایس خواجہ نے کہا کہ 26 آئینی کی درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک فوجی عدالتوں کا مقدمہ نہ سنا جائے۔